اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنے والوں، بلا شبہ خدائے عز و جل کی رضا و خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ حضرات اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً ایک عظیم مقصد اور اعلیٰ مقام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ رضائے الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا اس نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی یہی وہ عظیم کامیابی ہے جس سے بڑی اور بہتر کوئی چیز نہیں۔ الغرض، اللہ کی خوشنودی سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے بلند مقصود ہے۔ اسی عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سبقت کی تھی اور اپنے رب کے حضور پہنچنے میں جلدی کی تھی، پس انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور اے میرے رب میں اس لیے آپ کے پاس جلد حاضر ہو گیا تاکہ آپ راضی ہوں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خالق جل جلالہ سے دعا کی تھی کہ وہ انہیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے جو اس کی رضا کا سبب ہیں، چنانچہ انہوں نے عرض کیا تھا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ کو اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور میں نیک اعمال کیا کروں جن سے تو راضی ہو۔ اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رضائے الہی کی دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ میں تجھ سے قضاء و قدر پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں۔ احکام الہی پر عمل کرنے والوں، جہاں تک اس کا سوال ہے کہ ہم کس طرح اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، تو جاننا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت میں پوری کوشش کر کے اور مخلصانہ عبادت کر کے ہم اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضا کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ الغرض، ان حضرات نے جب احکام الہی کی مکمل اطاعت کی اور اللہ کے منع کردہ امور سے پورے طور پر اجتناب کیا تو باری تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ لوگ بھی اس سے خوش ہو گئے، کیونکہ رب کریم نے انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ اسی طرح ہر وہ بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بن جاتا ہے جو خشیت الہی سے متصف ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خشیت و تقوی والے مومنین کے بارے میں فرمایا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ان کا صلہ ان کے رب کے نزدیک ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں،
جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ ایسے ہی ہر وہ بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار سے آراستہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اقوال و افعال میں سچا اور صادق ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ یہ وہ دن ہے کہ سچے لوگوں کی سچائی ان کو فائدہ دے گی، ان کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات کی اور مکمل اطاعت و عبادت کی توفیق دے دے، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ رب کریم کی مرضیات کی تمنا کرنے والوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من رضی فلہ الرضا۔ جو شخص قضائے الہی پر راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا و رحمت ہے۔ بس جو بندہ اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہتا ہے اور اللہ نے اسے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر خوش رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی ذات بابرکات سے خوش کر دیتا ہے، نیز اس کو مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی خوشنودی میں ہر خیر اور ہر بھلائی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فیصلے سے راضی رہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی رہے گا۔ مومن بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے جس سے وہ خود کو اور بال بچوں کو نفع پہنچاتا ہے یا اس کے ذریعے وہ دوسروں کا تعاون کرتا ہے، وہ اس سے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان العبد لیلتمس مرضات اللہ فلا یزال کذلک فیقول اللہ لجبریل ان فلانا یلتمس ان یرضینی الا وان رحمتی علیہ ثم تهبط له الى الارض فذلك قول اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یقیناً بندہ نیک اعمال کے ذریعے رضائے الہی کی تلاش میں رہتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو کہ میری رحمت اس پر متوجہ ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ کی رضا اور عوامی مقبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے: بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، باری تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا اور آخرت میں ان کو اپنی جنت میں داخل فرما دے گا اور ان کو اپنی رضامندی سے نواز دے گا۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے: تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔